اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ہم موجود ہیں۔ یہ آپ کے لیے عزت کی بات ہے، میرے لیے عزت کی بات ہے کہ اللہ نے اول وقت میں آپ کو اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ ویسا کتنے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے یا نماز کے وقت آئیں گے۔ آپ کو اور مجھے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جمعے کے دن پہلے وقت میں آپ کو اپنے دربار میں گھر میں جگہ دی، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان میں اللہ ہی کو پکارا بلایا جاتا ہے، کسی اور کی تعریف نہیں کی جاتی۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ گھر ہیں جن میں اللہ کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے اذان کیا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، آؤ اللہ کی گھر کی طرف آؤ۔ مؤذن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ منزلت مؤذن کا مقام امام کے مقام سے بڑھ کر ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات سمجھ میں آئی؟ مؤذن کا مقام و مرتبہ امام کے مقام سے بڑھ کر ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ 5 وقتہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کی طرف آپ کو مجھے بلاتا ہے۔ اور بہرحال باتیں بہت ہیں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج جمعے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک دین اور شریعت بنائی، اسی پر وہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، جہاں دین میں آسان باتیں آتی ہیں عمل کر لیتے ہیں۔ شادی کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، چلو شادیاں کرتے رہو، سبحان اللہ۔ تہجد پڑھنا بھی اللہ کی سنت ہے، اللہ کی دین کا کام دعویٰ کرنا بھی سنت ہے، اس میں کیوں پیچھے ہو جاتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مال سے آپ کو بڑی محبت ہے، اللہ
نے مالداروں پر زکوٰۃ بھی واجب کیا ہے، اس میں کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہو؟ پنج وقتہ نماز کی پابندی میں کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہو جب سمجھتے ہو کہ جمعے کی نماز میں حاضری ہے اور دوسری چیزیں؟ تو کہا کہ ایسا اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں آسانیاں مل جائیں، جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، چلو فخر سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جہاں تکلیف ہو، جہاں پیسہ دینا پڑے، جہاں وقت لگانا پڑے، جہاں اپنے ایمان کا امتحان ہو، وہاں آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ بولا کہ اسی بات میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی میں نہ جاؤ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، پہلی بات ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ۔ بڑے فخر سے آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک دین ہے، شریعت ہے، جس کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک دین اتارا ہے۔ آج ایک مسلمان بھلے اس ملک میں رہتا ہو، اس ماحول میں رہتا ہو جسے اطراف غیر مسلم نظر آتے ہیں، مندر اور بت نظر آتے ہیں، بہت سارے دوسرے ادیان یہاں بستے ہیں، لیکن وہ فخر کے ساتھ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ الگ ہے، میری عبادات الگ ہیں، میرا رہن سہن الگ ہے، میرے طور و طریقے الگ ہیں، مجھے کافروں کے ساتھ جانا نہیں ہے، میں ایسے نہیں ہوں چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، میں ایسا نہیں ہوں سراسر موم ہو جا یا سیس ہو جا، یا تو آپ بالکل لوہے کی مانند ہو جائیں، اپنے عقیدے میں، اپنی ثبات قدمی میں جم کر کھڑیں کہ فخر سے کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ دوستو عزیزو، بھائیو، میرے بہنوں، میں آپ کے سامنے یہی بتانا چاہتا ہوں، چونکہ اس کافرانہ ماحول میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنے عقائد سے، عادات سے کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ کن کن چیزوں میں کمپرومائز ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، شریعت کے مطابق چلو، حق جو تمہارے پاس آیا ہے اس کے مطابق چلو، تو وہ لوگ کہتے ہیں نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بعض جگہ کہا ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں، ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ ہے، ہمارے بڑوں کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق ہم چلیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، گرچہ کہ ان کے باپ دادا کو عقل نہیں تھی، وہ سمجھتے نہیں تھے۔ کیسے دین میں دخل اندازی شروع ہوتی ہے؟ عبادات سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو وہاں سے رسم و رواج ہم مسلمانوں میں شروع ہوتا ہے۔ ہاں، جب بچہ پیدا، بعض تو بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تبھی سے شروع ہوتا ہے۔ بعض بدعتیوں کو ہم نے دیکھا جب بیوی یا بہن حاملہ ہوتی ہے تو وہ جوتشی کے پاس لے جاتی ہے، جوتشی اس کا ہاتھ دیکھ کر بولتی ہے کہ پیٹ میں ہونے والا بچہ کیسے، وہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری شریعت ہے۔ شریعت ہم کو یہ بتلاتی ہے، اور جب بچہ ولادت کے قریب آتا ہے یا ولادت ہو جاتی ہے تو وہاں سے اب گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہیں یا بزرگ ہیں جو دین سے دور ہیں، طرح طرح کی واہیات، عجیب قسم کی رسمیں بتاتی ہیں، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے۔ یہ کس نے بتایا؟ کس دین نے اس کو سکھلایا؟ کون سے دین کی یہ باتیں ہیں؟ اور یہ چیزیں چلتی چلتی آدمی کے مرنے تک، مرنے کے بعد بھی زیارت کے نام سے، 40ویں کے نام سے، تیجا کے نام سے، چہلم کے نام سے، برسی کے نام سے، اللہ اکبر۔ کب سے شروع ہوئی؟ جب پیٹ میں تھے تب سے جو شروع ہوئی۔ بولا کہ پہلی ڈیلیوری ہے، ہاں پہلی ڈیلیوری، بچی کا باپ اس کا خرچہ برداشت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے، کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کسی اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں تو جب پہلی ڈیلیوری کا موقع آتا ہے تو بولتے ہیں ہاں اس کا خرچہ بچی کا باپ برداشت کرے گا۔ یہ کس نے لکھا تمہاری؟ اچھا، میں مجھ کو سخت بول دیتا ہوں اس لیے کہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔
یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا تمہارے کسی خاندان کے فرد نے لکھا ہے؟ بچہ تمہارا، نطفہ تمہارا، بیوی تمہاری، خرچہ بچی کا باپ کیوں برداشت کرے؟ یہ کون سا ظلم، یہ کون سی رسمیں ہیں جو مسلمانوں نے بنا لی ہے؟ ارے بچہ تمہارا پیدا ہو رہا ہے، بیوی تمہاری ہے، اور لے جا کے اس کا خرچہ ڈال رہے ہو بچی کے سر پر، بچی کے باپ کے سر پر۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو چلیے ہم مختصر انداز میں بات کرتے ہیں کیسے رسم و رواج ایک معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں، سوسائٹی میں رسم و رواج آ جاتے ہیں تو وہ معاشرہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور یہ رسم و رواج عبادتوں کی جگہ لے لیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں۔ جیسے عبادت کی جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو نماز اور ذکر کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس نماز کا طریقہ الگ ہے، 5 وقت نماز کی باتیں بتائی گئی کہ دیکھو یہ 5 وقت میں نماز پڑھنی ہے، بالکل سنت کے مطابق پڑھنی ہے۔ اور ذکر کی بات آتی ہے تو ذکر ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، مسنون دعائیں ہیں۔ اگر اسی نماز اور ذکر کے بجائے کوئی ایسے ہندوانہ رسم کی طرح مالا، جیسے لوگوں میں لوگ ہاتھوں میں تسبیح لیتے ہیں، جیسے ہندو ہاتھ میں مالا لے کے جپتا ہے، کہتا ہے کہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا، ایسی تسبیح کرنا نہیں سکھایا کہ ہاتھوں میں اتنی لمبی آپ تسبیح رکھیں۔ جیسے آپ نے دوسرے مذہبوں والوں کو، جین مت اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ ایک تھیلی میں تسبیح ڈال کے پکڑتے ہیں، اب اسے جبت یہ کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ یہ ساری طریقے ہمارے پاس نہیں ہیں، یہی رسم و رواج ہے جو عبادت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ستاروں کی تعظیم میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی جگہ ایک جگہ نماز پڑھائی فجر کی، اور لوگوں سے کہا کہ آج کی رات کچھ لوگوں نے کفر کی بات کہی، جس لوگوں نے مطرنا بنوء کذا، کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں ستارہ نکلا اس لیے بارش ہوئی، بعض لوگوں نے کہا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ کی رحمت اور فضل سے بارش ہوئی۔ تو اگر کوئی مسلمان ہندوؤں کو دیکھا دیکھی، غیروں کی دیکھا دیکھی، ستاروں پر اپنا یقین رکھتا ہے، اس کا ستارہ کمزور ہے، اس کا ستارہ طاقتور ہے، فلاں ستارہ چمکے گا تو میں چمک جاؤں گا، سبحان اللہ، یہ کیا ستارے کی دنیا میں جیتے ہو؟ ایسٹرولوجی جسے کہ کیا، کون سے ستاروں کی دنیا میں جیتے ہو؟ اللہ پر یقین رکھو، توکل رکھو، بھروسہ رکھو، اور یہ عقیدے ہیں جو ہندوانہ عقیدے ہیں، جو اپنی قسمت کو، جیسے شادی سے پہلے ان کا پنڈت آسمان پہ ستارہ بتلاتا ہے، دیکھو یہ تمہارا ستارہ ہے، اپنے ستارے کے بارے میں وہ جانتا نہیں جانتا پتہ نہیں، لیکن ساروں کو ستارے بتلاتا ہے۔ تو یہ ستاروں کی دنیا میں ایک مسلمان جیتا نہیں ہے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو چوریاں بتلاتے ہیں، کوئی چیز چوری ہو گئی، لوگ دوڑے دوڑے ان کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کچھ گھماتے ہیں، ہاں چور فلاں گھر میں ہے۔ اگر یہ لوگ 4-5 ہم رکھ لیں تو پھر سارے پولیس اسٹیشن ختم کر دیں، کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ اس طرح کے عامل اور اس طرح کے لوگ رہ جائیں تو بس وہ بتاتے رہیں گے، کسی کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں پر یقین رکھنا، اس لیے کہ ساری چیزیں غیب کی چیزیں ہیں، غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ غیب کا علم یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیں اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں استخارے کے نام سے۔ آپ نے استخارے کا نام سنا ہوگا اور سننا بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی نیا کام کرنے والے ہیں، نئی چیز شروع کرنے والے ہیں، کہیں کسی جگہ شادی کرنے والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے خیر چاہیں گے۔ استخارے کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے بھلائی چاہنا۔ آپ فرض نماز کے علاوہ 1-2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک، یا اللہ میں تیرے علم سے، تیری قدرت سے میں خیر چاہتا ہوں،
اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، یہ کام میں شروع کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ کام اچھا ہے تو میرا دل مطمئن کر دے۔ تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استخارہ کریں اور کام لے کر آگے بڑھیں، اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو خواب میں آئیں گے، خواب میں آ کر بولیں گے یہ کس نے کہا، میں نے تو نہیں جانتا کہ خواب میں آتے ہیں۔ آپ 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں، پھر کہے کہ میں سو گیا، خواب نہیں پڑھا، بولے تو میں کیا کروں۔ خواب کوئی شرط نہیں، بس اتنی سی بات بتائے گی کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب اس کا رسم و رواج میں ہمارے معاشرے میں کیسے یہ چیز مس یوز ہوتی ہے۔ محلے کے مفتی صاحب بولتے ہیں اچھا آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میں استخارہ کرتا ہوں۔ شادی ان کی بیٹی کی ہے، یا تو بیٹی کرے گی یا باپ کر لے گا جو جس کا ذمہ دار ہے، ہونا تو بیٹی ہی کو کرنی چاہیے، دلہن ہی کو کرنا چاہیے، لیکن محلے کا مفتی استخارہ کرتا ہے۔ ارے تمہارے استخارے سے اس شادی کا کیا تعلق ہے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ رسم و رواج ہیں جو ہندوانہ معاشرے سے ہمارے اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے پنڈت بتلاتا ہے کہ گھر کیسے بنانا چاہیے، کس وقت کون سا کام کرنا چاہیے، کس وقت بچی کی شادی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، پھر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کیا اس طرح کے بزدل ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 عادتیں امت میں ایسی ہوتی ہیں جو امت کو برباد کر دیتی ہیں۔ جبن حال، ایسی بزدلی جو آدمی کو خوف زدہ کر دے، اور ایسی بخیلی جو آدمی کو بالکل کنجوس اور کمزور کر کے رکھے۔ آپ کے اندر بزدلی بھی نہیں ہونی چاہیے، بخالت بھی نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر آپ ایسے رسوم سے بچ سکیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، ایصال ثواب کی بات آتی ہے، ایصال ثواب کی بات آتی ہے۔ ہر جگہ ہر وقت جو رسمیں ہمارے خاندان سے چلی آتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ رسم نہیں کریں گے تو بڑے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سن لیں، آپ سے میں مخاطب ہوں، اچھی طرح سن لیں اور خود بھی خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے بھی اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، جتنے لوگ بھی اس طریقے پر عمل کریں گے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اگر کسی نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، سنتاً سیئہ، اور لوگ اس گناہ پر عمل کرتے رہے، اس کے مرنے کے بعد بھی قبر میں آگ اس کو جلاتے رہے۔ جتنے ہمارے خاندانوں میں جاہل بوڑھے ہیں ان کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، ان کے غلط رسموں کی وجہ سے، ان کی بد عقیدگیوں کی وجہ سے اگر آج قوم پر شادی بیاہ بوجھ بن رہا ہے، ماتم یعنی جنازہ تجہیز تکفین بوجھ بن رہا ہے، اور ان رسم و رواج ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کا سارا گناہ ان لوگوں کو جائے گا جنہوں نے یہ طریقے لگائے ہیں۔ شادی سے پہلے اتنی رسمیں، اتنا پیسہ، اتنا بڑا نکاح، اور آدمی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اتنی ساری رسمیں، کیا کیا رسمیں ہیں۔ شادی کی تو بات چھوڑیے، مرنے کے بعد آدمی کو دفناتے ہیں، فوراً 4-5 لوگ آ جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے بخشنا ہے۔ ارے آپ کو کیا تعلق ہے؟ میت کے گھر والے ہیں، اگر پڑھنا ہی ہے تو وہ لوگ پڑھ دیں گے، وہ لوگ قرآن پڑھ کے اپنے مرحوم کے لیے دعا کریں گے، لیکن 2-4 لوگ آ جاتے ہیں، اب 5-10 ہزار روپے ان کو دینا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کون سی چیزیں؟ کیا قوم بالکل جاہل ہے؟ اس کو اپنے مرحوم کو دعا کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، اگر میت مر جاتی ہے تو اس کا بچہ دعا کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ دوستو عزیزو، ایصال ثواب کے نام پر جیسے ہم لوگ غیروں میں دیکھتے ہیں، چونکہ اس ملک میں ہم جیتے ہیں، غیروں کے ساتھ جیتے ہیں، تو 40 دن کے بعد، میت مر جانے کے بعد ان کے ہاں ایک رسم ہوتی ہے، دینم کسے کہتے ہیں، یعنی 40 دن کے بعد، جیسے مسلمانوں نے 40واں اپنا لیا، اور جیسے اس سے بھی بڑھ کر جیسے ہی تدفین ہوتی ہے سارے میت کے گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون سی رسم ہے؟ یہ کون سی دلیل سے ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد ہم میت کے گھر جائیں اور کھانا کھائیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو منع کیا ہے، دوسروں کو کھانا بنا کر بھیجنے کی بات کہی ہے، اور الٹا ظلم یہ کہ لوگ جا کر میت کے گھر کھانا کھاتے ہیں، اس سے تو آدمی کو بچنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی اس لیے ہیں کہ اس ملک میں ہم بستے ہیں تو غیروں کی بہت ساری عادتیں ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، اکثر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافر کبھی جوتا لٹکاتا ہے، رکشہ، گاڑی، بائک، کار، جوتا لٹکاتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو نعلین مبارک بولتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا نقشہ بنا کر وہ لگاتا ہے اپنی لاری، کار۔ اب ایک نیا ٹرینڈ ہے، ایک ٹیگ لگاتا ہے یا ڈوری لگاتا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ ٹیگ اور ڈوری میری بائک اور اسکوٹر پہ رہے گی تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ جوتا لگا رہے گا تو میری کار کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ جوتا جو پیر میں پہنا جاتا ہے، ہم نے اس قابل بنا لیا کہ وہ جوتا مجھے ایکسیڈنٹ سے بچا لے۔ اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ اللہ پر توکل کہاں گیا؟ یہ بات، یہ عقیدہ کہاں چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ میرا نگہبان ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحان اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ پر اپنے بھروسے کو بڑھاؤ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غیروں سے کیا کیا چیزیں ہم نے لی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے بہت ساری چیزیں لی ہیں، یہاں قوالیاں ہوتی ہیں، وہاں بھجن ہوتا ہے، یہاں بھی ناریل ہوتے ہیں، بتیاں جلتے ہیں، وہاں بھی ناریل اور بتیاں جلتی ہیں، یہاں بھی چند دن اس کی پوجا ہوتی ہے، اس کے بعد چند دن کے بعد لے جا کے ندی میں بہا دیتے ہیں۔ ان کے پاس بھی ایسی ہوتا ہے، چند دن بٹھا کے پوجا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لے جا کے اسے دریا میں بہا دیتے ہیں، ندی میں بہا دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں آئیں، لیکن ہم نے غیروں کو دیکھا کہ وہ اپنے مندروں کی طرف سفر کرتے ہیں، کوئی گنگا کی طرف، کوئی جمنا کی طرف، کسی اور مندر دوارکا کی طرف، کوئی اور مندر کی طرف سفر کرتا ہے۔ تو کتنے مسلمان ایسے ہیں حج اور عمرہ کے بجائے اجمیر کا سفر ہوتا ہے۔ اگر پیسے کم ہوں تو یہاں ہمارے قریب میں ایک درگاہ، وہاں کا سفر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی عبادت ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ اب اگر آپ کہیں تو اس سے بڑھ کر کون سی شرک کی مثال ہم دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو بس 3 مساجد، 3 مسجدوں کا سفر تم کر سکتے ہو۔ 3 مسجدوں کا سفر کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کہیں ثواب کی نیت سے جاتے ہو تو یہی شرک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ اس معاشرے میں ہم بستے ہیں، غیروں کے ساتھ ہم بستے ہیں، انہی کی ساری چیزیں ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ اب شادی کی رسمیں، سبحان اللہ، شادیوں میں کیا کیا ہوتا ہے آپ اور ہم بہت بہتر جانتے ہیں۔ شادی کی جب بات چلتی ہے بسم اللہ، وہیں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں، وہیں سے رسمیں شروع ہوتی ہیں۔ منگنی کی رسم سے لے کر، نسبت کی رسم سے لے کر، اور جو ابھی نکاح ہوا ہی نہیں، عربی میں جسے کہتے ہیں دبلۃ الخطوبہ، دبلۃ الخطوبہ، کہ دلہا دلہن کو انگوٹھی پہناتا ہے۔ ارے نکاح ہی نہیں ہوا، کیسے ٹچ کر رہا ہے؟ کیسے دلہا عرس کو ٹچ کر سکتا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ ایک دوسرے دیکھ سکتا ہے، شادی کرنے جا رہا ہے، دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن انگلی میں انگوٹھی جو پہنا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ غیروں کی دیکھا دیکھی ہمارے اندر سرایت کر گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے خرچ کے نام پر، کپڑے کے نام پر، زیورات کے نام پر، سبحان اللہ، یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دیمک زدہ ہے، ٹوٹ رہا ہے، اندر سے پھوٹ رہا ہے۔ غریب بچیاں بس آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی ہیں کہ کس نے ہمارے معاشرے کو، ہماری شادیاں اتنی مشکل بنا دی، اتنی مشکل بنا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک مٹھی جو پر نبی رحمت کسی کی شادی کروا رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، مہاجر تھے۔ انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے درمیان مواخات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دی۔
کہ یہ تمہارے بھائی ہیں۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مالدار انسان ہوں، میرے باغیچے ہیں، میرا مال ہے، میری بیویاں ہیں، اس میں سے تم آدھا آدھا لے لو۔ اگر میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے 2 تم کو پسند آئے اختیار کر لینا، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد ان سے شادی کر لینا۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت مال ہے، اس میں تم آدھا آدھا لے لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری بیویوں میں اللہ برکت دے، بس مجھے اتنا کرو، مارکیٹ کہاں ہے، بازار کہاں ہے بتا دو، مجھے تھوڑا یہاں کا ماحول بتا دو کہ میں اللہ کا نام لے کر کاروبار شروع کروں۔ سبحان اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے کاروبار شروع کیا، اتنا کمایا ماشاءاللہ۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑوں پر زرد نشان ہے، سندل کا، خوشبو کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، نوشا دکھ رہے ہو، شادی کر لی؟ بولا ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ مکہ مدینے کا ماحول ہے، نبی رحمت ہیں، ہاں بس سیدھی سادی شادی تھی، اللہ کے نبی کو تک سبحان اللہ کوئی دعوت نہیں، لیکن شادی ہو گئی۔ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا مانا کہ مجھے بلایا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال پوچھا، کیا پوچھا؟ کیا بات ہے، سسرا مالدار ہے، بیوی تمہاری بیوی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت لڑکی سے شادی کی؟ سبحان اللہ، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اسی لیے کہا کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ بس ایک بات کہا کہ مہر کتنا دیا۔ آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے، پوری چیزیں ہو جاتی، کتنے دعوتی آنا، کون سا فنکشن ہال، کس کے کپڑے، کون سے شو روم میں، اصل مہر کی بات ہی نہیں آتی۔ ہاں آپ یقین مانیں کوئی مہر کی بات ہی نہیں کرتا، لیکن نبی رحمت نے پوچھا کہ تم نے مہر کیا دیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا نواۃ من ذہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا دیا، گولڈ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولم ولو بشات، ارے ولیمہ کرو جی، ایک بکری ہی ذبح کر کے صحیح تم ولیمہ کرو۔ سبحان اللہ۔ دوستو عزیزو، یہ سادگی ہے۔ میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ ان رسم و رواج کو ختم کریں، دفن کر دیں، ہمارا معاشرہ پنپے گا، دشمن ہمارے سے ڈرے گا۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ دشمن سے ہم کو کوئی خوف نہیں ہے، لوگ خامخواہ ڈراتے ہیں، ہم تو شیر ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کی فوج ہیں، سر اٹھا کے چلو، فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اندر اندر سے جو ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، یہ چیز ہم کو کمزور کر رہی ہے۔ ہماری بدعملیاں، ہمارا یہ رسم و رواج، کافروں کا ایک طرح کا رعب، جیسے لڑکیوں کو جہیز تو ملتا ہے لیکن وراثت نہیں ملتی، یہ تو ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں میں چونکہ وراثت نہیں اس لیے جہیز دیتے ہیں، اور یہ چیز مسلمانوں نے لے لی، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کمزور ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ چہروں کی وضع خطا ہے ہمارے چہرے ایسے ہیں، اپنے چہروں کو اچھا بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یعنی کہ اس معاشرے میں ہم جیتے ہیں تو دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی اپنے چہرے بگاڑ لیے۔ ارے اپنے چہروں کو یہ کہنے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو زینت دی ان کے داڑھیوں کی وجہ سے۔ یہ ایک عورت جھمکے لگا کر، گلے کا زیور پہن کر، مانٹیلا ڈال کر جس طرح خوبصورت لگتی ہے، ویسے آپ داڑھی چھوڑ کر خوبصورت لگتے ہیں۔ اور اپنے چہرے کو اچھا بنائیے، خوبصورت بنیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ آپ کچھ بھی کہیں میرا راستہ ہے، تو کیا آپ اپنی ماں کی بات کو جھٹلاتے ہیں؟ بات ام المؤمنین کی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، بات اس کی ہے، ساتوں آسمان پر سے جس کی برات ظاہر ہوئی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بات اس کی ہے۔
جس کے گود میں سر رکھ کر نبی رحمت نے جان دے دی، اور وہ فخر سے کہتی تھی مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حجری و نحری، نبی رحمت میرے گود میں جان دے گئے۔ وہ ماں کہتی ہیں کہ تم داڑھی رکھو، تمہارے چہرے پر نور آ جائے گا، تمہارے چہرے پر دلکشی آ جائے گی، تمہیں زینت مل جائے گی۔ میں کہتا ہوں نہ ماں، میں ماننے کو تیار ہوں۔ ارے اس سے بڑھ کر جرأت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر جرأت کیا ہوگی کہ ام المؤمنین ایک چیز کہہ رہے ہیں اور آپ اپنی ہٹ درمی پر قائم ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ جو چیز آ رہی ہے اسے چھین لینا، آپ جتنا بھی چھیلیں گے وہ آتی رہے گی۔ ہاں، ایک تو سنت کی بھی مخالفت ہو جائے گی، پیسے بھی خرچ ہوں گے۔ ہاں، جہاں جو چیز کرنی ہے آدمی کو، اسی لیے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ، داڑھی بڑھاؤ، اعف اللحى وقص الشوارب، داڑھی بڑھاؤ، مونچھ کم کرو، کئی حدیثیں بتائی گئیں۔ بہرحال آخر میں ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے، یہ چند رسمیں تھیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور کچھ رسمیں جو آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ہم بستے ہیں تو یہاں بہت ساری عیدیں بھی آتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تیسری عید ہمارے پاس نہیں ہے، بھلے لوگ بنا لیں، گورنمنٹ چھٹی دے دے عید میلاد النبی کے نام سے، یہ عید ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی عیدیں بتلائی ہیں، وہ عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن اس قوم میں جب ہم بستے ہیں تو یہاں کی بہت ساری عیدیں آتی ہیں، کبھی ہولی آتی ہے، کبھی دیوالی آتی ہے، کبھی کوئی تہوار آتا ہے، کبھی بسنت لوگ پتنگ اڑاتے ہیں، عجیب عجیب تہوار آتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور ہم مسلمان ہیں تو اپنے بچوں پر کنٹرول کریں۔ یہ بھی کیسا باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بچے کو کنٹرول نہ کرے؟ یہ بھی کیسا باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بچے کے جذبات کو، اس کے مزاج کو اسلامی مزاج بنا نہ سکے؟ پھر تم کیسے باپ ہو، وہ تمہارا کیسے بیٹا؟ بیٹا کہتا ہے کہ میں پٹاخے چلانا چاہتا ہوں، ہاں وہ کیا ہوتا ہے جو آسمان میں اڑتا ہے، راکٹ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ارے بڑا ہو کے سائنسداں بننا، ہاں یہ پیچھے وہ کون سا، وہ عبدالکلام جیسا سائنسداں بننا کہ مسلمان قوم فخر کرے گی۔ یہ جو پیسے جلانے کی جو بات ہوتی ہے پٹاخوں کی شکل میں، یہ اسلامی تہوار ہرگز نہیں۔ ہم مسلمان اپنے بچوں کو کنٹرول کریں۔ میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم یہ جو پیسے اس پر خرچ ہوتے ہیں وہ قوم پر خرچ کریں، غریب مسلمانوں پر خرچ کریں، روٹی نوالے کے لیے تڑپتے غریب مسلمانوں کو وہ پیسہ دیں تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں، اور ہمارے قبر میں یہ صدقہ والصدقۃ برہان، ہمارے قبر میں یہ صدقہ روشنی کا باعث بنے۔ تو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ دیوالی کے موقع پر اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے ہاتھوں سے، آپ کے جیب سے اگر پیسہ ان پٹاخوں پر خرچ ہوتا ہے تو پھر اپنے ایمان کو ایک بار ٹٹول لیجیے، اپنے ایمان کا ایک بار جائزہ لے لیجیے کہ کیا ہم ایمان میں مکمل ہیں۔ اگر مکمل ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اس قوم کے نقش قدم پر چلے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو دیوالی ہماری عید نہیں۔ رہی بات ایک آخر میں ایک بات مجھے آپ سے کہنی ہے کہ اس دیوالی کے موقع پر کبھی بھی عید آتی ہے، کچھ چیزیں تحفتاً دی جاتی ہیں۔ کوئی مسلمان ہے، غیروں کے پاس کام کرتا ہے، کوئی کسی غیر قوم کے پاس کام کرتا ہے، مالک اس کا جو ہے کافر ہے، جو عید مناتا ہے، خوشی کے موقع پر مٹھائی دیتا ہے، دیوالی کے موقع پر مٹھائی دیتا ہے، تو اس مٹھائی کا وہ کیا کرے، کیسے حکم ہے؟ تو جیسے علماء نے کہا ہے کہ میں ایک بات ساروں سے کہتا ہوں کہ فتویٰ انہی سے پوچھا جاتا ہے جو آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، یہاں جو کچھ ماحول ہے اس کو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ آپ فوراً ایک نمبر لگائیں ایک ایسے عالم کا جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں شیخ اس کا کیا جواب ہے، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہاں کے ماحول کے حساب سے جو جواب ہے وہی جواب دیں گے۔ تو آپ فتویٰ جب پوچھتے ہیں تو جس ماحول میں جو علماء آپ کے ساتھ ہیں ان علماء سے آپ پوچھیں، وہی آپ کو صحیح رہنمائی دے سکتے ہیں۔ اب یہ جو مٹھائی جو تقسیم ہوتی ہے، اس مٹھائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرساد ہے، پرساد یعنی لوگ اس مٹھائی کو مندر کے ان کی بت کے سامنے رکھ کر پوجا کریں گے
اور وہ ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، اس کو وہ اپنے ہی لوگوں میں وہ تقسیم کریں گے، وہ مٹھائی تو آپ کو نہیں دیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی براہ راست دکان سے خریدتا ہے، اسے آپ کو دیتا ہے، تو جیسے علماء نے کہا کہ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کافروں کے ساتھ لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حرج کا مطلب آپ نہ سمجھیں، پھر کچھ اور سمجھ لیں تمہیں۔ کہا کہ جو چیزیں پرساد کے نام سے بتوں کے سامنے رکھ کر پوجا کر کے جو دی جاتی ہے وہ تو ہم نہیں لیں گے، کہا کہ ہم نہیں کھاتے ہیں اس لیے۔ اور جو چیزیں وہ پوجا تو نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ دکان سے لایا آپ کو دے دیا تحفے کے طور پر، آدمی لے سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں جینا ہے، ان کو دعوت پہنچانا ہے، ان سے اپنے تعلقات کو استوار رکھنا ہے۔ جب بھی عید کا موقع آتا ہے، بقرعید کا موقع آتا ہے، رمضان کا موقع آتا ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے غیر مسلم پڑوسی کو دوں، میرا غیر مسلم پڑوسی لے۔ لیکن جب بات آتی ہے تو ہم لینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ تو ون وے ہوا نا، ون وے ہوا تو یہ تو تعلق قائم نہیں رہے گا۔ یہ کیسا ہے کہ آپ دے تو وہ لے لے، وہ دے تو آپ نہ لیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ بطور پوجا کی جو چیز ہوتی ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو روک لے، اور جو چیز وہ تحفتاً دے رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے خچر تحفے میں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ کسی بادشاہ نے لونڈی دی تحفے کے طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ اور ایک چیز ہم کہیں گے کہ ہماری محبت جو دلی محبت ہے وہ ایک مومن کے ساتھ رہے گی۔ البتہ جو مومنوں کے علاوہ جو ہیں ان سے ہم دوستی رکھیں گے، لیکن وہ دلی محبت کے ہرگز قابل نہیں ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں الولا والبرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سچا مسلمان بن کر جینے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اور پھر ایک بار میں آپ کو بات صاف کر دوں، جہاں تک ہم اس ملک میں ہیں، غیروں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تم کو نہیں روکتا کہ تمہارے ساتھ جو غیر ہیں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جا رہے تھے ہجرت کر کے، اس وقت جو راستہ بتانے والا تھا فہیرہ، وہ تو کافر تھا، اسی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ طے کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرمائے، شفا کلیہ عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مالی استحکام عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں اللہ تعالی برکت عنایت فرمائے۔ ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ تعالی ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم ورؤوف رحيم۔